كاتبا يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تنصر وارتد عن دين الإسلام. الحدیث. آج جو میرے درس کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے، جو لوگ اللہ کی کتاب کی بے ادبی کرتے ہیں تو رب العالمین اس کو دنیا میں بھی ذلیل بناتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مسلمان ہوا نصارہ میں سے، اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران یاد کیا، اور چونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وحی بھی لکھتے، وَكَانَ كَاتِبًا يَكْتُبُ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تھے کاتب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وحی وغیرہ لکھتے، تو اسی دوران میں پھر دوبارہ نصرانی بن گیا اور مرتد ہوا اور دین اسلام پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طعن وغیرہ کرتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر عیب لگاتے، اور اپنے مجالسوں میں یہ کہا کرتے تھے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود کچھ نہیں آتے اور میں اس کے لیے قرآن مجید اپنے طرف سے لکھ لیتا۔ اسی دوران میں یہ بندہ وفات ہوا تو لوگوں نے اس کے لیے قبر کھود لیا، دفنایا اور چلے گئے۔ تو حدیث میں ہے فَلَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، تو زمین نے اسے لاش کو باہر پھینک دیا۔ فَجَاءَ مَنْ كَانَ عَلَى دِينِهِ فَقَالُوا هَذَا مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ، تو اس کی جو دین والے تھے، یعنی جس کے دین پر یہ تھے نصارہ، وہ آ کر اور کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے صحابوں نے یہ کام کیا، یہ اس لیے کیا لما ہرب منہم وفعلوا بصاحبنا، جب اس سے بھاگ کر اور اس نے جب ارتداد اختیار کر لیا تو ان لوگوں نے ہمارے صاحب کے ساتھ یہ کام کیا۔ فحفروا له واعمقوا، تو اس کے لیے دوبارہ قبر کھود لیا اور وہ کچھ گہرا بنا دیا۔ ثم ذهبوا عنه فلفظته الارض، پھر وہ چلی گئے تو پھر زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ دوسرے دن میں ان لوگوں نے کہا فقالوا هذا محمد واصحابہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے صحابہ نے یہ کام کیا۔ لما ہرب عندهم وکفر بدینہم، جب وہ اس سے بھاگ کر ہمارے پاس آیا اور اس کے دین پر سے ارتداد اختیار کر لیا۔ فعلوا بصاحبنا هكذا، تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا۔ فحفروا واعمقوا اکثر من ذلك، یعنی جو پہلے کھدائی کیا اس کھدائی سے زیادہ کھدائی، یعنی گہرا کھدائی کر لیا اور چلے گئے وہ لوگوں۔ فلفظت الارض، تو زمین نے باہر پھینک دیا۔ وقالوا، فذهبوا وتركوا، جب ان لوگوں نے یہ حالات دیکھ لیا تو اپنے اوپر حالات پہ چھوڑ دیا۔ یعنی پھر حدیث میں ہے کہ باقاعدہ لوگوں نے چوکیداری شروع کیا رات میں، جب چوکیداری شروع کیا تو خود بخود زمین نے باہر پھینک دیا،
جب باہر پھینک دیا تو ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس بندہ نے قرآن کریم پر یعنی وہ بے ادبی کیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ بات کیا کہ یہ جو وحی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ اللہ کے طرف سے نہیں آتے، بلکہ میں نے اس کے لیے لکھواتے، کیونکہ وہ تو لکھا پڑا بندہ تو نہیں تھے، میں اپنے طرف سے وہ لکھواتے تھے۔ تو حدیث میں ہے وَلَكِنْ أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا عَظِيمًا، اللہ نے ارادہ کیا ایک عظیم چیز کی، حَتَّى يُرِيَهُمْ آیَةً مِّنْ آیَاتِهِ، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے معجزہ دکھایا۔ آج کل بھی یہ حالت ہے، قرآن کریم کی حالات یہ ہے کہ مدارسوں میں بھی ہم قرآن کریم ایسے بندہ کو حوالہ کرتے ہیں جو کسی لفظ سے واقف نہیں ہوتا، یعنی نحو کے لیے بھی ہم ماہر استاد رکھتے ہیں، صرف کے لیے بھی ہم ماہر استاد رکھتے ہیں، اصول کے لیے بھی ہم ماہر استاد رکھتے ہیں، لیکن قرآن کریم جو بیچارہ کچھ نہیں سمجھتے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ امّا پارہ پڑھائے یا وہ 10 پارے پڑھائے۔ تو حالات یہ ہے کہ جب ایک ایسے بندہ کہ آپ قرآن کریم حوالہ کرے جب وہ خود قرآن کریم سے واقف نہیں ہے، جب اس کے خود قرآن کریم کے ساتھ شوق نہیں ہے، تو وہ کیسے لوگ پیدا کریں گے؟ اسی قرآن کریم نے لوگوں کے اندر انقلاب پیدا کیا، جن لوگوں نے اسی قرآن کریم کے ساتھ محبت کیا تو اعلیٰ دنیا پر اس نے حکمرانی کیا۔ لیکن آج کل ہمارے روگردانی کی وجہ سے یہ حالت ہے کہ قرآن کریم کی بے عزتی، اہل ایمان کی بے عزتی، نبی علیہ والسلام کی بے عزتی، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے روگردانی کیا ہے۔ ہاں، مدارسوں میں بھی اکثر ایسے لوگ بیچتے ہیں جو کسی اور کام کی نہیں، وہ کہتے ہیں چلو مدرسے میں وہ تو پڑھے جائیں، یا اندھا ہوتے ہیں یا وہ بہرا ہوتے ہیں یا اس کا منہ ٹیڑھا ہوتے ہیں، یعنی وہ لائق قسم کے لوگ ہم قرآن کریم کے لیے وہ تیار نہیں کرنا چاہتے کہ وہ لائق قسم کے لوگ ہم وہاں پر بیچ دیں۔ تو آج کل حالات بھی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو رب العالمین باقاعدگی کے ساتھ وہ سزا دے دیتے ہیں۔ دیکھیں 1.5 ارب مسلمان ہے، 1.5 ارب مسلمانوں کا کوئی حیثیت نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں یہود نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ پوری دنیا پر وہ حکمرانی کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم